بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 191 ہے۔ کتاب العتاق چل رہی ہے اور اس کے دو باب آج ہم پڑھیں گے، باب التدبیر اور باب الاستیلات۔ دونوں مختصر ابواب ہیں، چونکہ ان کا تعلق کتاب العتاق کے ساتھ تھا تو اسی کے ضمن میں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مدبر، باب التدبیر، غلام کو مدبر بنانا، اور الولد استیلات کہتے ہیں بچے کو طلب کرنا۔ تو استیلات میں جب باندی سے وطی کی جاتی ہے اس نیت سے کہ اس سے بچہ پیدا ہو مولا کا، تو اس کو ولد یعنی بچے کی ماں کہا جاتا ہے۔ تو مدبر جس کو مولا کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو، اس کو مدبر کہتے ہیں۔ تو یہ مدبر غلام اور ولد باندی، ان کے اندر چونکہ آزادی کی جہت آ جاتی ہے تو یہ پھر مولا کے مرنے کے بعد دونوں آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے متعلق کچھ مسائل یہاں پہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ چونکہ تدبیر کہتے ہیں کہ مستقبل کے امور کے بارے میں سوچنا، تو یہاں پر بھی مولا غلام کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب میں فوت ہو گیا جس دن نہ، اسی دن تم بس آزاد ہو۔ تو یہ بھی گویا کہ مستقبل کے اندر اس کی آزادی کو اپنی موت کے ساتھ معلق کر دیا ہے اور واضح طور پر۔ تو یہ بھی گویا کہ ایک مستقبل کا ایک امر ہے جس کے بارے میں مولا سوچ رہا ہے کہ یہ جو میرا غلام ہے میرے مرنے کے بعد کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، بہت خدمت گزار ہے، لہٰذا میں اس کو مدبر بنا دیتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ایجاب العتق الحاصل بعد الموت، کہ ایسی آزادی جو موت کے بعد نافذ ہوگی اس کو ثابت کرنا، بے الفاظ تدل علیہ صراحتاً او دلالتاً، ایسے الفاظ کے ساتھ جو اس کے اوپر صراحتاً دلالت کریں یا وہ دلالتاً اس کے اوپر دلالت کر رہے ہوں یا کنایتاً اس کے اوپر دلالت کر رہے ہوں، تو اس کو مدبر کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں تھیں، مدبر مطلق۔ مطلق کا معنی ہوتا ہے کہ موت کے ساتھ مقید کر دینا، کہ جس دن میں فوت ہو گیا تو تم آزاد ہو۔ ظاہر موت تو یقینی ہے، تو یہ مدبر مطلق ہوتا ہے۔ اور اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ کام جو آزاد آدمی سے لیے جا سکتے ہیں تو وہ کام اس سے بھی لیے جائیں گے۔ مثلا آزاد آدمی کو مزدور رکھا جا سکتا ہے تو اس کو خدمت کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آزاد آدمی اگر آزاد عورت ہے تو اس عورت کے ساتھ نکاح کی صورت میں بستری کی جا سکتی ہے، تو یہاں پہ مدبرہ باندی ہے تو اس کے ساتھ بستری بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن جس طریقے سے آزاد کو بیچا نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے اس مدبر کو بیچا نہیں جائے گا۔ تو جو کام آزاد آدمی کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی کیے جائیں گے، جو غلام کے ساتھ کیے جاتے ہیں غلام جو آزاد کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے وہ اس سے نہیں کیے جائیں گے۔ تو یہ اس کا حکم ہو گیا۔ دوسرا ہے مدبر مقید۔ مدبر مقید کا مطلب ہے کہ اس کی آزادی کو کسی خاص واقعے کے ساتھ وہ نتھی کر دینا، کہ اگر میں اس مرض میں مر گیا تو آزاد ہے، اگر اس مرض میں وہ مر گیا تو آزاد ہوگا، اگر نہیں مرا تو آزاد نہیں ہوگا، یا اس سفر میں اگر میری ڈیتھ ہوگی تو تم آزاد ہو ورنہ آزاد نہیں ہو۔ تو یہ مدبر مقید ہے، اس کا یہ حکم نہیں ہے، اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس کے سارے کام غلاموں کی طرح لیے جا سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ مطلقاً مدبر نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مولا اس مرض میں ٹھیک ہو جائے تو پھر یہ تو غلام ہی رہے گا نا، تو اس لیے یہ مدبر مقید کی تعریف ہوتی ہے۔ تو شروع کر دیتے ہیں جی۔ اذا قال المولا، جب مولا یہ کہے، اپنے غلام کو یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ اذا قال المولا لمملوکہ، اپنے مملوک سے کہتا ہے، اذا مت، جب میں فوت ہو گیا، فانت حر، اسی دن تم آزاد ہو، او انت حر عن دبر منی، میرے فوراً بعد، دبر منی میرے بعد تم آزاد ہو، او انت مدبر، مطلقاً کہہ دیے کہ تم مدبر ہو، او قد دبرتک، یا میں نے تجھے مدبر بنا دیا ہے، فقد صار مدبراً، وہ مدبر بن جائے گا، لا يجوز بیعہ ولا ہبتہ، لہذا جو کام آزاد آدمی کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے تو وہ اس کے ساتھ بھی نہیں کیے جائیں گے، یعنی اس کو بیچنا، اس کو ہبہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ وللمولا، لیکن مولا کے یہ اختیار ہے کہ ان یستخدمہ، اس سے خدمت لے، ویواجرہ، اور اس کو کہیں مزدور رکھے اور اس سے پیسے کمائے، یہ درست ہے جس طریقے سے آزاد آدمی سے کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ أَمَةً، اگر وہ باندی ہے مدبرہ باندی، أَمَةً فَلَهُ أَن يَطَأَهَا، ہم بستری اس سے کر سکتا ہے، وَلَهُ أَن يُزَوِّجَهَا، اور اس کی شادی بھی کہیں پہ کروا سکتا ہے، چونکہ یہ آزاد عورت کے ساتھ جو کام کیے جا سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، یہ اہم بات آ گئی اس میں، کہ جب مولا مر گیا تو اب اس غلام نے آزاد ہونا ہے،
لیکن یہ جو مدبر اس کو بنایا تھا تو یہ تدبیر ایک وصیت ہے، سمجھ گئے؟ یہ تدبیر ایک مولا کی طرف سے وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو میرا غلام ہے، میرا مال ہے، یہ آزاد ہوگا، یہ میراث اس میں جاری نہیں ہوگی۔ اب یہ جو وصیت ہوتی ہے اس کا حکم آگے انشاءاللہ ہم آخر میں پڑھیں گے۔ یہ ثلث مال 1/3 مال میں نافذ ہوتی ہے، لہٰذا اگر یہ غلام اس کے علاوہ کوئی اور بھی اس مولا کے غلام یا مال ہے اور اس مال کا ثلث 1/3 حصے میں یہ غلام کی قیمت ہے، بنتی ہے اور آزاد ہو سکتا ہے، تو یہ ثلث مال سے یہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ اگر اس مولا کا کوئی اور مال بالکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ ہی غلام ہے تو پھر ظاہر ہے کہ 1/3 تو اس کا آزاد ہو ہی جائے گا، لیکن 2/3 تو اس کا آزاد نہیں ہوا، کیونکہ 2/3 تو بقی ورثاء کا اس میں حق ہے اور مال تو نہیں ہے، لہذا 1/3 اس کا آزاد ہو جائے گا اور باقی 2/3 میں یہ مزدوری کر کے اپنی قیمت ادا کرے گا اور ورثاء کو دے گا۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ مولا کے پاس مال تو تھا ہی نہیں، یہی ایک غلام تھا اور ساتھ ہی مولا کے اوپر اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے کہ اس غلام کی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ میت کے مال کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں، اس کی تجہیز و تکفین سب سے پہلے، دوسرے نمبر پر قرض ہوتا ہے، وصیت پھر تیسرے نمبر پر ہوتی ہے، لہذا سب سے پہلے پھر قرض ادا کرنا پڑے گا، وصیت تو نافذ ہی نہیں ہوگی، لہٰذا اب یہ مولا اپنی پوری قیمت میں سعی کر کے مزدوری کر کے مولا کا قرض ادا کرے گا، پھر اس کے بعد آزاد ہوگا، ورنہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان خرج من الثلث، اگر وہ ثلث سے نکل سکتا ہو یہ غلام، ثلث میں یہ برابر ہو سکتا ہو تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، اگر اس کے علاوہ کوئی اور مال مولا کا تھا ہی نہیں تو سعی فی ثلثی قیمت ہی، وہ اپنی 2/3 قیمت میں غلام صحیح کرے گا اور ورثاء کو دے گا، چونکہ 1/3 اس کا وصیت کی وجہ سے آزاد ہو گیا ہے۔ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلَى دَيْنٌ، اگر مولا کے اوپر قرضہ بھی تھا، اب اس صورت میں چونکہ اس کا کچھ بھی آزاد نہیں ہوا کیونکہ وصیت پہلے ہوتی ہے، یسعی فی جمیع قیمت ہی، پھر اس صورت میں اپنی پوری قیمت میں لغرمائہ، وہ قرض خواہوں کے لیے وہ صحیح کرے گا۔ اور ولد المدبرتی مدبر، کہتے ہیں کہ بچہ جو مدبرہ باندی کا ہوگا وہ بھی مدبر ہو جائے گا، مولا کے مرنے کے بعد وہ بھی آزاد ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے۔ وَإِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِمَوْتِهِ عَلَى صِفَةٍ، اگر اس نے یہ مدبر مقید کی تعریف شروع ہو رہی ہے کہ کسی صفت کے ساتھ اپنے کسی صفت پر اپنی جو ہے نا غلام کی مدبر اور اس کی تدبیر کو معلق کیا، اپنی موت کے ساتھ کیا ہے، لیکن موت بھی ایک خاص صفت، یعنی اس بیماری میں اس سفر میں فوت ہو گیا تو تم آزاد ہو، ورنہ آزاد نہیں ہو۔ مثلا اس نے یہ کہا ان یقول ان مت من مرضی ھذا او فی سفری ھذا او من مرض کذا، اس طرح کی باتیں کی اس نے، فلیس بمدبر ای مدبر مطلق، یہ مدبر مطلق نہیں ہے، مدبر مقید بن گیا ہے۔ ویجوز، بعض نے تو اس کو مدبر ہی نہیں کہا نا، لہٰذا اس کا بیچنا بھی جائز ہے۔ فَإِمَّاتَ الْمَوْلَى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا، پس اگر مولا اسی صفت کے اوپر جو اس نے ذکر کیا، اسی قید کے اوپر، اسی مرض میں، اسی سفر میں آزاد ہو گیا، فوت ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ عتق، تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا، کما یعتق المدبر، جس طریقے سے مدبر آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختصر سا باب التدبیر تھا جو مکمل ہوا۔ آگے باب الاستیلاد شروع ہو گیا۔ استیلاد، استولد یستولد استیلاد، سین تا یہ طلب کے لیے آتے ہیں، تو اس کا معنی ہوتا ہے طلب الولد، بچے کو طلب کرنا۔ ظاہر ہے کہ جب بچے کو طلب کرنے کی بات ہے، مولا اس کے ساتھ ہم بصری سی نیت سے کرتے ہیں تو نسب بھی پیچھے ثابت ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جس بھی باندی کے ساتھ اس نیت سے وہ باپ وتی مولا بستری کرتا ہے، اس نیت سے کہ اس سے بچہ پیدا ہو اور وہ میرا بیٹا بنے، تو اس نیت سے وتی کرنے سے وہ باندی جو ہوتی ہے وہ ام ولد بن جاتی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اعتقھا ولدھا، کہ اس باندی کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ تو مولا نے اسی نیت سے اس سے مستری کے کہ بچہ میرا پیدا ہو، بچہ تو مولا کی وجہ سے آزاد ہو گیا کیونکہ اس کا نسب باپ کی طرف منسوب ہوگا۔ لیکن چونکہ ماں کا بھی جز ہے نا، اب وہ بچہ آزاد ہو، اس کا باپ آزاد ہو، لیکن جو بچہ جس سے پیدا ہوا ہے وہ باندھی رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جزئیت کی وجہ سے وہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو آزاد کر دے گا، لیکن آزادی کی جہت اس کے اندر آ گئی ہے مدبر کی طرح، ابھی آزاد ہوگی نہیں، جب مولا فوت ہوگا اس کے بعد وہ آزاد ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ کوئی وصیت بھی نہیں ہے،
بلکہ یہ ایک گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک گفٹ دے دی ہے، تحفہ دے دیا آزادی بچے کے پیدا ہونے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بچہ مولا سے پیدا ہونا شرط ہے، کسی اور سے یعنی اس کے اپنے شوہر سے، باندی کی شوہر سے پیدا ہو گیا، اس سے وہ ام ولد نہیں بنے گی، بلکہ مولا سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ تو مولا سے پیدا ہو گیا، لہٰذا وہ آزادی نافذ ہو جائے گی، اور آزادی نافذ جو ہے وہ مولا کے مرنے کے بعد ہوگی۔ اور اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مولا پہ قرض ہے تو لہٰذا وہ اپنی قیمت میں صحیح کرے یا ثلث مال سے آزاد ہو، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ جمیع مال سے آزاد ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ فرق ہے جی باب التدبیر کے ساتھ۔ اذا ولدت الامۃ من مولاها، باندی اپنے مولا سے بچہ پیدا کر لے، فقد صارت ام ولد له لا يجوز له بیعها ولا تملیکها وله وطئها، کہتے ہیں کہ اس کو بیچنا، اس کو کسی کی ملکیت میں دینا جائز تو نہیں ہے، لیکن ہم بستری کرنا، واستخدامها اور اس سے خدمت لینا، واجارت اس کو کرائے پر دینا، وتزویج اور اس کی شادی کرانا، یہ ساری چیزیں نافذ ہو جائیں گی جو آزاد عورت سے کی جا سکتی ہیں۔ ولا يثبت نسب ولدها الا ان يعترف به المولا، کہتے ہیں کہ چونکہ فراش ضعیف ہے تو اس میں مولا کا اعتراف ضروری ہے، مولا کا اعتراف کر لے کہ بچہ واقعی میرا ہے تو اس کا ہوگا، ورنہ اس کا نہیں ہوگا، اور یوم ولد پھر اس صورت میں نہیں بنے گی۔ فان جاءت بولد بعد ذلك، پس جب اس کے بعد وہ بچہ لے آیا، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد جب دوبارہ آ گئی، تو پھر تو بغیر اقرار کے بھی، چونکہ فراش ابھی متوسط ہو گیا ہے، تو پھر بغیر اقرار کے بھی ثبت نسبہ منہ بغیر اقرار، مولا کی طرف سے پھر اقرار کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فإن نفاؤ، اگر دوسری صورت میں بھی دوسری مرتبہ جب بچہ پیدا ہوا، اگر اس میں مولا وہ نفی کر لے نسب کی، انتفا بقولی، تو اس کے قول سے نفی ہو جائے گی۔ وإن زوجها، اگر مولا نے اس کی شادی کروا دی، فجاءت بولد، وہ بچہ لے کر آ گئی، فہو فی حکم امہ، تو وہ بچہ بھی ماں کے حکم میں ہوگا، یعنی بچہ بھی ماں کے ساتھ ہی بعد میں آزاد ہو جائے گا، جس طرح آزادی کی جہت ماں کے اندر ہے اس طرح بچے کے اندر بھی ہوگی۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، چونکہ بچہ جو ہے آزادی میں اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، تو اس لیے جب ماں ام ولد ہے تو بچہ بھی اسی طریقے سے اس میں آزادی کی جہت آ جائے گی۔ مولا مر گیا تو عتقت من جمیع المال، اس کے جمیع مال سے وہ آزاد ہو جائے گی۔ ولا تلزمها، اور اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا السعایۃ، سعی کرنا، للغرماء، مولا کے قرض خواہوں کے لیے، ان کان علی المولا دین، اگر مولا کے اوپر کوئی قرضہ ہے۔ وَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ أَمَةَ غَيْرِهِ، اگر بندے نے کسی دوسرے کی، اجنبی کی باندی سے وطی کر لی، ہم بستری کر لی، بنکاح، لیکن نکاح کیا ہوا تھا، اس کی بیوی تھی لیکن تھی کسی اور کی باندی، فولدت منہ، اور اس باندی کا بچہ، اس باندی نے بچہ جن لیا، پیدا کر لیا اس آدمی کا، یعنی اسی آدمی کے جو نطفہ تھا اسی کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ ثم ملکہا، یعنی اس طریقے سے ہوا کہ پہلے تو وہ اس کی یعنی بیوی تھی، پہلے اس کی بیوی تھی، لیکن اس نے سمجھا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ چونکہ میری بیوی ہے اب میں اس کو خرید لیتا ہوں، چونکہ باندی کسی اور کی تھی تو بچہ بھی پیدا ہو گیا تھا، تو ایک دفعہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس وقت تو بیوی تھی تو اس کا بچہ پیدا ہوا، لیکن بعد میں شوہر نے کہا کہ میں اس کو مولا سے خرید لیتا ہوں، تو اس کے مولا سے شوہر نے جا کر سودا کیا اور اس باندی کو، اپنی بیوی کو خرید لیا۔ خریدتی ہی سارت ام ولد لہو، تو یہ ام ولد بن جائے گی، کس کی؟ اسی شوہر کی ام ولد بن جائے گی۔ ظاہر ہے کہ بچہ تو آلریڈی پہلے سے پیدا ہو چکا ہے، اور اب وہ پہلے شوہر تھا، اب مالک بن گیا تو مالک بنتی ہے اس کی ام ولد بن جائے گی۔ وَإِذَا وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ ابْنِهِ، باپ اپنے بیٹے کی یا پوتے کی باندی سے، یہاں پہ بیٹا ہے لیکن پوتے کا بھی یہ حکم ہے کہ اس کی باندی سے وطی کر لے، لیکن اس میں یہ شبہ ہے چونکہ انت و مالک لابیک، آپ کو اور آپ کا سارا مال آپ کے باپ کے، جیسے روایت میں آتا ہے، تو اس سے باپ کو چونکہ اپنے بچے کی سارے مال میں تصرف کرنے کی اجازت کا شبہ ہے، اور ہے بھی، اس لیے اگر باپ بچے کی یا پوتے کی باندی کے ساتھ بستری کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ باپ کا نسب ثابت نہیں ہوگا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ باپ نے اپنے مال میں گویا کہ اپنے بیٹے کے مال میں تصرف کیا ہے، لہٰذا وہ اگر بچہ پیدا ہو گیا، فجاءت بولد، اگر بچہ لے کر آ گئی، فدعوا، اور باپ ساتھ ساتھ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ یہ بچہ میرا ہے اور میں نے اسے ہم بستری کی اور مجھے بچے کے مال میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، ثبت نسب، باپ کا نسب، باپ سے اس بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور وسارت ام ولد لہو، وہ باندی اب باپ کی
ولد بن جائے گی، اب بیٹے کی نہیں بنے گی۔ وعلیہ قیمتها، باپ کے اوپر قیمت لازم ہوگی، ظاہر ہے کہ اب وہ باندی گویا کہ اس نے اپنے حصے میں لے لی ہے اور اس کی ولد بن گئی ہے۔ ولیس علیہ عقرها، عقر اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، عقر یعنی باندی کا مہر آپ سمجھ لیں، وہ ولا قیمت ولدیہ، اور بچے کی قیمت، یہ دونوں اس کے اوپر نافذ نہیں ہوں گی باپ کے اوپر، چونکہ جب باپ نے تصرف اس میں کیا اسی وقت سے ہم یہ سمجھیں گے کہ باپ نے گویا کہ اپنی ہی ملکیت میں تصرف کیا، گویا کہ اپنی ہی ملکیت میں تصرف کیا۔ جب اپنی ملکیت میں کرے تو پھر باندی کا عقر لازم نہیں ہوتا، دوسرے کی میں کرے تو پھر عقر لازم ہوتا ہے، لہٰذا عقر بھی لازم نہیں ہوگا اور ساتھ ساتھ بچے کی قیمت بھی لازم نہیں ہوگی، کیونکہ بچے کا جب نسب ہم نے باپ سے ثابت کر لیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ باپ نے گویا کہ اپنے ہی مال میں تصرف کر لیا، تو پھر بچے کی قیمت کیوں لازم ہو، لہٰذا یہ بھی لازم نہیں ہوگی۔ اچھا یاد رکھیں یہاں پر دادا اگر باپ کی موجودگی میں دادا اپنے پوتی کی باندی سے وطی وغیرہ کر لے تو کیا نسب ثابت ہوگا؟ تو کہتے ہیں یہ باپ کے قائم مقام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک باپ موجود ہے، لہٰذا جب تک باپ موجود ہے تو دادا کی وطی کرنے سے وہ اس کے قائم مقام نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ وَإِن وَطِيَ أَبُو الْأَبِي، یعنی باپ کا باپ یعنی دادا وہ وطی کر لے پوتے کی باندی سے ما بقائل ابی، باپ کی موجودگی میں، لم یثبت النسب منہ، تو اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا، چونکہ باپ جب موجود ہے تو باپ دادا سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ الْأَبُ مَيِّتًا، ہاں اگر باپ فوت ہو چکا ہے تو پھر اگر دادا ہے تو پھر دادا اگر پوتے کی باندی سے وطی کرتا ہے تو پھر دادا باپ کے قائم مقام ہوگا، اور اس صورت میں پھر وہی حکم جو باپ کا تھا وہی دادا کو ہوگا۔ یثبت النسب من الجدی، پھر دادا سے نسب ثابت ہو جائے گا، کما یثبت النسب من الاب، جس طریقے سے بیٹے باندی کے بچے کا نسب باپ سے ثابت ہوا تھا۔ وَإِن كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ، اب ایسا ہوا کہ باندی دو بندوں کے درمیان مشترک تھی، فجاءت بولد، پھر وہ بچہ پیدا کر گئی، اس کا بچہ پیدا ہو گیا، فدعاہ احدہما، ان میں سے ایک نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو یعنی بچہ ظاہر ہے کہ جب ایک نے اگر بستری کی ہوگی تو بچہ تو اسی کا ہوگا، دوسرے کا تو ہوگا نہیں، ظاہر ہے کہ علوق اور حمل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی کے پانی سے ہوا ہوگا۔ یثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب اس سے بچے سے ثابت، بچے کا نسب اس بندے سے ثابت ہو جائے گا، اس شریک سے جس نے اقرار کیا یا جس نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ وزارت ولد لہو، اور یہ باندی پھر اس کی ولد بن جائے گی۔ اب دوسرے کا کیا ہوگا؟ دوسرے شریک نے تو دعویٰ نہیں کیا اور دوسرے شریک کی ظاہر ہے کہ اب باندی کا حصہ تھا، تو اب وہ اپنے حصے کے بارے میں کیا کرے گا، چونکہ یہ ولد بن گئی، اس میں آزادی کی جہت آ گئی ہے، اور اب یہ تو شریک کے فوت ہو جانے کے بعد اس نے آزاد ہو جانا ہے، تو دوسری شریک کا حصہ گویا کہ ضائع ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب کہتے ہیں کہ فعلیہ نصف عقرها ونصف قیمتها، جس کا نسب ثابت ہوا ہے نا، جس شریک نے نسب کا دعویٰ کیا ہے اور بچے کا نسب اس سے ثابت ہوا ہے، اس کے اوپر نصف مہر یعنی باندی کا جو عقر ہوتا ہے، اس جیسی باندی کا جتنا مہر ہونا چاہیے وہ بھی لازم ہوگا اس کے اوپر نصف، کیونکہ نصف اس نے استعمال کیا ہے نا اپنا حصہ، اور نصف دوسرے کا استعمال کیا، لہذا دوسرے کے عوض میں اس نے نصف مہر بھی اس کو دینا پڑے گا جو اتنا اس نے استعمال کیا، اور نصف قیمت بھی دینی پڑے گی، ظاہر ہے کہ اب باندی جو اس کے اندر آزادی کی جہت آ گئی، اب نہ اس کو بیچ سے کچھ اور کر سکتے ہیں، اس لیے اب نصف قیمت کا بھی یہ ضامن ہوگا، اور نسب اس سے ثابت ہو جائے گا جس نے ہم بستری کی ہے اور نسب کا دعویٰ کیا ہے۔ ولیس علیہ شیء من قیمت ولدہا، بچے کی قیمت اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ بچہ تو پھر اسی کے یعنی نطفے سے ہوا نا، کیونکہ جب بچے کا نسب ہم نے ثابت کر دی تو وہ نسب وہ منسوب ہوگا شروع دن سے، جس دن اس نے ہم بستری کی تھی، لہٰذا شروع دن سے جب وہ اس کی طرف منسوب ہوگا تو گویا کہ یہ بچہ اس کی اپنی ملکیت میں ہوا، ظاہر ہے کہ باندی کی وہ قیمت کا ضامن بھی جب ہوا اور اس کی عقر کا ضامن بھی ہوا اور اس طریقے سے بچے کا نسب بھی ثابت ہوا، وہ سارا اس وقت ہوا جس دن اس نے اس کے ساتھ وطی کیے، تو گویا کہ یہ سارا کچھ اس کی اپنی ملکیت میں ہوا ہے، اور اسی دن سے ہی یہ دوسری شریک کے لیے نصف قیمت کا بھی ضامن ہو گیا تھا اور باندی کی نصف عقر کا بھی ضامن ہو گیا تھا۔ فَإِنِ ادَّعَيَاهُ مَعًا، اگر دونوں نے ایک ساتھ دعویٰ کر لیا، یہ تو تھا کہ ایک نے دعویٰ کیا نا، اب دونوں نے دعویٰ کر لیا، ایک نے کہا کہ میرا بچہ ہے، دوسرے نے کہا کہ میرا بچہ ہے، اب ظاہر ہے کہ بچہ تو کسی ایک کا ہی ہوگا، لیکن
چونکہ دونوں دعویٰ کر رہے ہیں تو دونوں کے پاس گواہ ہیں، دلائل ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں آپ کا نہیں ہے آپ کا ہے، کیونکہ ہمیں تو شک ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا شریعت ظاہر کا فیصلہ کرے گی، قاضی کہے گا کہ دونوں سے اس کا نسب ثابت کرو، لہٰذا ثبت نسبہ منہما، دونوں سے اس کا نسب ثابت ہوگا، دونوں اس کے اسی طریقے سے باپ کرائیں گے جس طریقے سے مطلب ایک باپ ہوتا ہے، لہٰذا دونوں من کل وجہ باپ ہوں گے، یہ نہیں کہ آدھا باپ ایک اور آدھا دوسرا، نہیں، دونوں من کل وجہ باپ ہوں گے۔ لہٰذا فائدہ کیا نکل کے آگے دیکھیں، وکانت الامۃ ام ولد لہما، لہٰذا یہ باندی جو ہے وہ دونوں کی ام ولد بن جائے گی۔ جب دونوں کی بن گئی تو گویا کہ ایک کے اوپر بھی نصف فقر لازم ہے اور نصف قیمت دوسرے کے لیے لازم ہے، اور دوسرے کے اوپر بھی پہلے کے لیے نصف قیمت لازم ہے، لہٰذا ہر ایک کے اوپر اس طرح دوسرے کے حصے کی قیمت لازم جب ہوگی نا تو آپس میں مقاصہ کر لیں گے۔ مقاصہ کا مطلب ہے کہ جو میرے اوپر آپ کا لازم ہے تو وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اس کے عوض میں جو میرا آپ کے اوپر لازم ہے، لہٰذا اس طریقے سے وہ دیں گے کسی کو کچھ بھی نہیں بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیں گے۔ وعلیٰ کل واحد منہما نصف العقر، دونوں میں سے ہر ایک کے اوپر نصف عقر بھی لازم ہوگا، یعنی باندی کا جو نصف عقر ہوتا ہے جو دوسرے کو دینا ہے۔ تقاصا، آپس میں مقاصہ کر لیں گے، مقاصہ کا مطلب ہوتا ہے تقاصا بیما لہو علی الاخر، جو ایک کا دوسرے کے اوپر لازم ہو جائے گا نا، عقر بھی تو اور قیمت بھی، تو وہ ایک دوسرے کو دیں گے نہیں بلکہ مقاصہ کر لیں گے کہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں اس عوض میں جو آپ کے اوپر تھا، اور آپ اپنے پاس رکھیں اس عوض میں جو میرے اوپر تھا آپ کا۔ وَيَرِثُ الْإِبْنُ مِنْ كُلِّ واحد منہما میراث ابن کامل، اور بچہ جب ان دونوں کی میراث پائے گا، اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو کامل بیٹے کی میراث، ظاہر ہے کہ بیٹے کا نسب تو کامل ہی ہو، یہ تو نہیں ہوگا نسب میں تجزی ہو کہ آدھا بیٹا ہے گا آدھے دوسرے، نہیں، بیٹا ہے تو پھر بیٹا کامل ایک کا بھی ہے اور کامل دوسرے کا بھی ہے، لہٰذا دونوں سے میراث وہ کامل بیٹے کی میراث پائے گا۔ لیکن جب وہ دونوں اس بیٹے کی میراث پائیں گے، اگر یہ بیٹا فوت ہو جائے تو ان دونوں کو جو میراث ملے گی نا تو یہ نہیں ہوگی کہ کامل باپ کی میراث، ظاہر ہے کہ حقیقت میں تو باپ ایک ہی ہے، دو ہیں نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہاں پر جب بیٹا فوت ہو گیا تو میراث آدھی آدھی کریں گے یہ دونوں، ٹھیک ہے، لیکن جب ان میں سے کوئی فوت ہو گیا تو بیٹا کامل بیٹے کی میراث ہر ایک سے پائے گا۔ وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ مِيرَاثَ أَبٍ واحد، کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک باپ کی میراث اس بیٹے کی پائیں گے اور پھر اس کے بعد آپس میں تقسیم کریں گے، یہ اصول یاد رکھیں۔ وَإِذَا وَطِيَ الْمَوْلَى جَارِيَةَ مکاتب ہی، اپنے مکاتب کی باندی سے مولا نے وطی کر لی تو مکاتب کی باندی میں تصرف کرنا تو مولا کے لیے جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نے کر لیا ہے اور فجاءت بولد، اور وہ بچہ بھی لے کر آ گئی ہے، فدعاہ، اور اس نے دعویٰ بھی کر لی کہ یہ بچہ میرا ہے مولا نے، فإن صدقہ المکاتب، اگر مکاتب بھی تصدیق کر دے گا اچھا ٹھیک ہے واقعی آپ کا، تو پھر تو نسب ثابت ہوگا۔ وکان علیہ عقرہا، اور مولا کے اوپر عقر بھی لازم ہوگا، چونکہ یہ اس کی اپنی باندی نہیں رہی، چونکہ مکاتب کی باندی ہے، اور مکاتب کو جب اس نے بدلے کتابت کے لیے کہا ہے تو پھر تو وہ الگ ہو گئے، اب وہ غلام تو جا کر اس کے پیسے جو متعین کیے ہیں وہ لے کر آئے گا اور آزاد ہو جائے گا، اب وہ اس کا نہیں رہا، اس کے اندر آزادی کی جہت آ گئی ہے، لہٰذا اس کی جو ملکیت کتنی کی باندھی ہے وہ مولا کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا اس لیے مولا کے اوپر عقر بھی لازم ہوگا، و قیمت ولد، یا بچے کی قیمت بھی لازم ہوگی، چونکہ ایک گویا کہ غیر کی باندھی سے اس نے یہ بچہ پیدا کروایا ہے۔ ولا تصیر ام ولد لہو، ام ولد بھی اس کی نہیں بنے گی چونکہ اس کی اپنی باندھی تو تھی نہیں، اور اس میں اگر وَإِن كَذَّبَهُ الْمُكَاتَب، اگر مکاتب اس کی تکذیب کر لیتا ہے تو نسب میں، تو پھر لم یثبت نسبہ منہ، پھر مولا سے نسب بھی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ تو باندھی مکاتب کی اور مکاتب اس کا اپنا غلام تو ہے من وجہ، لیکن اس میں آزادی کی جہت آ چکی، جب آزادی کی جہت آ گئی تو اب اس کی ملکیت جتنی بھی ہے مکاتب کی وہ مولا کی نہیں ہوگی، مکاتب کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ مولا کا ابھی نہیں ہوگا، تو اس طریقے سے یہ حکم ہوگا۔ تو یہاں پر آگے مکاتب کی بحث بھی آ رہی ہے لیکن وہ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہوگی، تو اس سبق کو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں، جس میں ہم نے باب التدبیر والاستیلات کو آج مکمل کیا ہے، اور اس سے متعلق جو احکامات تھے وہ آپ کے سامنے آگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔